اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان مجمل، اس میں ایمان کی اجمالی صورت کو بیان کیا گیا، یعنی وہ مختصر اور ضروری اشیاء کہ جن پر ہمارا ایمان لانا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ ایمان مجمل، پہلے میں یہ الفاظ پڑھتا ہوں اور پھر اس کا لفظ بلفظ ترجمہ عرض کروں گا، تو گزارش کروں گا ناظرین سے، سامعین سے، آپ خود بھی سماعت فرمائیں، ہو سکے تو ساتھ مل کر پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی آپ یہ ویڈیو دکھائیں تاکہ وہ بھی سن کر سمجھ کر اس کو یاد کر لیں۔ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اب اس کا ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں۔ آمنت، میں ایمان لایا، باللہ، با کا معنی ساتھ، اللہ، اس میں جلالت ہے، اللہ کے ساتھ، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے میں ایمان لایا اللہ پر، کما جیسا، ہوا وہ ہے، باسمائہ اپنے ناموں کے ساتھ، وصفاتہ اور اپنی صفتوں کے ساتھ، وقبلت، واو کا معنی اور، قبلت میں نے قبول کیا، جمیع تمام، احکامہ اس کے احکامات کو، یعنی ایک بندہ مومن مرد ہو یا خواتین ہو، جب وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے ہر حکم کو مانتے ہیں، اور جیسا اس نے ہمیں دین اور اسلام دیا اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، ہم اس کے پابند ہیں۔ اقرار کرتے ہیں، باللسان زبان کے ساتھ، وتصدیق اور تصدیق کرتے ہیں، بالقلب دل کے ساتھ، قلب دل کو کہتے ہیں، با کا معنی ساتھ۔ تو اب ایمان کیا ہے؟ یہ اقرار باللسان ہے، زبان سے اللہ کی توحید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا۔ اس کے بعد ایمان مفصل کو بیان کرتے ہیں۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: آمنت، میں ایمان لایا، باللہ ساتھ اللہ کے یا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر، یہ بھی درست ہے، میں ایمان لایا ساتھ اللہ کے، یہ بھی درست ہے، یہ دونوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ وملائکتہ، واو کا معنی اور، ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، اور
ملک کہتے ہیں فرشتے کو، وہ ملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، وہ کتبہ یہ کتب کتاب کی جمع ہے، اور بہت ساری کتابیں، اس سے مراد وہ تمام کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو منزل من اللہ ہوئی، اللہ نے ان کتابوں کو اتارا، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے صحائف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء مرسلین پر اتارے، پیغمبران اسلام کو اپنی اپنی اقوام کو ہدایت دینے کے لیے عطا فرمائے۔ تو ایک بندہ مومن اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہی ایمان نہیں لایا، بلکہ اللہ کے سارے انبیاء پر ایمان لایا، سب کو نبی برحق مانتا ہوں، سارے رسولوں کو رسول برحق مانتا ہوں، اور صرف قرآن مجید پر ہی کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے ایمان نہیں لاتا، بلکہ قرآن کو بھی کلام اللہ مانتا ہوں، اور اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں میں ان ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں۔ ایمان سب پہ لا رہا ہے، عمل صرف جو ہے وہ قرآن مجید پر ہے، قیامت تک باقیوں کے عمل منسوخ ہو چکے۔ وَرُسُلِهِ واو کا معنی اور، رسل یہ رسول کی جمع ہے، تو میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے تمام رسولوں پر۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ واو کا معنی اور، یوم کہتے ہیں دن کو، آخر کہتے ہیں آخرت کو، قیامت کے دن کو، اور قیامت کے دن پر، یہ ایمان لایا سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور میں ایمان لایا آخرت کے دن پر۔ والقدر اور تقدیر پر، خیرہ اس کی اچھی تقدیر پر بھی ایمان لایا، وشرہ اور بری تقدیر پر بھی ایمان لایا، من اللہ تعالی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ والبعث بعد الموت اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لایا۔ اب یہ ضروریات دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نازل کی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، اس کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے، تقدیر پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے، ایک نئی زندگی دینی ہے، اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان مفصل مجمل اچھے طریقے کے ساتھ سن کر یاد فرما لیں، ترجمہ بھی یاد فرما لیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔